ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہر عضو کا ایک کام ہے. مثلا آنکھ کا کام کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. دیکھنا. کان کا کام کیا ہے؟ ہاتھ کا کام کیا ہے؟ کام کرنا. پاؤں کا کام کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ یہی تو بات ہے. کتنا سادہ سا جواب یہ دھڑک رہا. ہر کام کی طرف مائل کرنا. ٹھیک ہے جی. ایک جواب یہ. اہل دل کیا کہتے ہیں؟ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر عضو کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اسے اللہ نے بنایا، تو فرمایا دل کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ دل کو بنایا ہے محبت کرنے کے لیے. اور واضح الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو. دیکھیں اللہ نے دو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں. ایک ابھی دھڑکنا کہا تو میں اسی سے جوڑ دیتا ہوں. ایک ہے دھڑکتا دل. کیا ہے؟ اور دوسری ہے پھڑکتی عقل. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو چیزیں ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر موجود ہیں کہ ایک اس کا دل ہے جو دھڑک رہا ہے اور ایک اس کی عقل ہے جو پھڑکتی رہتی ہے، بہت کچھ سوچتی رہتی ہے. اب یہ جو دو چیزیں اللہ نے انسان کے باطن میں رکھی ہیں، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے دو چیزوں کا مرکز بنایا ہے. کتنی چیزوں کا مرکز بنایا ہے؟ دو چیزوں کا. دل کو اللہ تبارک و تعالی نے مرکز بنایا اپنے عشق کا. یعنی یہ برتن ہے، اس میں اللہ نے کیا رکھا؟ اپنا عشق. اور عقل کو اللہ نے مرکز بنایا اپنے علم کا. ٹھیک ہے جی. اب جب دل عشق کا مرکز ہے تو وہاں پر عطا کیا گیا سوز عشق. کیا عطا کیا گیا؟ اور عقل جو علم کا مرکز ہے وہاں پر عطا کی گئی کیف علم. کیا عطا کیا گیا؟ سوز علم اور کیف علم. یہ دو چیزیں ہر انسان کو، سوز عشق اور کیف علم، یہ دو چیزیں ہر انسان کو عطا کر دی گئیں. اب جب یہ دو چیزیں عطا کی گئیں تو فلسفیوں سے پوچھا، منطق میں ہم لوگ پڑھتے تھے کیا جی؟ انسان کی کیا تعریف ہے؟ کیا بھول تو نہیں گئے؟ حیوان ناطق. اب منطقیوں سے پوچھا جائے نا بھئی انسان کیا ہے، تو کہتے ہیں جی انسان حیوان و ناطقن، ایک ایسا حیوان ہے جو کہ بولنے والا ہے. مولانا روم بھی یہی پڑھ کے آئے تھے اور یہی کہتے تھے. لیکن مولانا روم پر ایک فضل ہوا کہ ان پر نظر پڑ گئی شمس تبریز رحمہ اللہ کی. کس کی نظر پڑ گئی؟ اب جب مولانا روم پہ شمس تبریز رحمہ اللہ کی نظر پڑی تو ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ الانسان ہوا حیوان ناطق، لیکن جب انہوں نے اس ترتیب کو پڑھا تو انہوں نے کہا بھئی انسان کی یہ تعریف نہ کرو کہ انسان وہ ہے، حیوان وہ ہے جو کہ انسان وہ ہے جو حیوان ہے بولنے والا. تو پوچھا آپ بتائیے کہ پھر انسان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الانسان ہوا عاشق، انسان وہ ہے جو کہ اللہ کا عاشق ہوا کرتا ہے، اللہ کا محب ہوا کرتا ہے. کیوں کہ مقصد جو ہے اس کے دل میں جس چیز کو رکھا گیا ہے وہ سوز عشق ہے. اگر وہ عشق نہیں ہے، دیکھیں دل بہرے محبت ہے، محبت تو کرے گا. دل یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو اور وہ محبت نہ کرے. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، دل جو ہے وہ محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو پوری دنیا کے اندر جتنا بھی انسان ہے کہیں نہ کہیں اس کی محبت ہوگی، لیکن جو محبت اللہ سے کرے گا تو وہ محبت اس کے دل کے لیے نور بن جائے گی. بھائی دیکھیں نا، ایک برتن میں دودھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دودھ تو دودھ ہے. اب اگر وہ جو دودھ برتن کے اندر موجود ہے، اگر وہ گائے کا دودھ ہے تو کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اگر وہ گدھی کا دودھ ہے تو؟ اب بندہ کہے بھائی دودھ تو دودھ ہے، دونوں کیا ہیں؟ لیکن جب وہ گائے کا دودھ ہے تو کیا ہے؟ اور اگر وہ گدھی کا دودھ ہے تو کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض ایسے ماضی میں آئے تھے جنہوں نے گدھی کے دودھ کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی تھی. ایسے بعض لطائف ہمارے یہاں ہوئے ہیں. تو شرعی طور پر وہ دودھ کیا ہے؟ کوئی ایسا جزیہ موجود نہیں ہے. اب دونوں چیزیں دودھ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ کان کا کام کیا ہے؟ تو اسی طرح دل کا کام کرنا کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ محبت تو آئے گی.
اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم دل میں خالق کی محبت کو لائیں یا مخلوق کی محبت کو لائیں. اب اگر خالق کی محبت دل میں آئے گی تو دل کیا ہو جائے گا؟ منور. اور اگر مخلوق کی ایسی محبت جو غیر شرعی محبت ہے وہ دل میں آئے گی تو پھر دل میں اندھیرا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پیارے دوستو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہم دین کے قریب ہیں، کہ ہماری فکر کی طہارت ہو، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، ہمارے قلب کا تصفیہ ہو، ہماری روح کا تجلیہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہمارے دل میں محبت ہو. تو وہ کس کی ہونی چاہیے؟